مضامین قرآنی افضل مشکات کی زبانی پارہ نمبر 11۔ قرآن کریم کے 11ویں پارے کی ابتدا یعتذرون الیکم کے الفاظ سے ہوتی ہے۔ اس کا ابتدائی حصہ سورہ توبہ، زیادہ تر حصہ سورہ یونس، جبکہ آخری چند آیات بینات سورہ ہود پر مشتمل ہے۔ پارے کے آغاز میں اللہ رب العالمین منافقین و فاسقین کی روش کا ذکر فرماتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس تشریف لائیں گے تو یہ طرح طرح کے عذر اور بہانے تراشیں گے، مگر یہ سب فاسق ہیں۔ ہاں، وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اولاً لبیک کہا، اللہ ان سے راضی ہے اور ان کے لیے بہشت بری ہے۔ پھر فرمایا کہ اے نبی، آپ کے ارد گرد جو یہ بدو ہیں اور کچھ اہل مدینہ میں سے بھی، یہ لوگ منافق ہیں، اللہ ان کو دگنی سزا دے گا۔ مگر جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، مارتے ہیں یا مارے جاتے ہیں، ان سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے اور اس کا وعدہ پختہ ہے۔ یہیں پر اللہ رب العالمین نے دو طرح کی مسجدوں کا ذکر فرمایا کہ ایک مسجد وہ ہے جس کی بنیاد مومنین نے تقوی پر رکھی، وہ پاکیزہ ہے، جبکہ ایک وہ ہے جس کی بنیاد منافقت پر رکھی گئی، یعنی مسجد ضرار کا ذکر کیا گیا۔ آگے چل کر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے جنت کا سودا کر رکھا ہے۔ اسی بارے میں اللہ رب العالمین نے مومنین کی 9 صفات کا ذکر کیا ہے کہ مومن توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اس کی حمد کرنے والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے، اس کے سامنے جھکنے والے، اس کے حضور سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے بشارت ہے۔ سورہ توبہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان 3 خوش نصیب اصحاب کا ذکر فرمایا جو کسی وجہ سے غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے۔ پھر انہوں نے اللہ کے حضور توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یہیں پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات مبارکہ کا ذکر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے تمہاری طرف مبعوث کیے گئے، جو تم سے محبت کرتے ہیں، تمہارا نقصان انہیں گراں گزرتا ہے، وہ تمہاری فلاح کے آرزومند ہے، مومنوں کے شفیق و مہرباں ہیں، اگر لوگ ان سے منہ پھیر لیں تو ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے، ان کا اللہ پر بھروسہ ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ پھر سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کی عظمت بیان فرماتا ہے کہ اس کی آیات حکمت و دانش سے لبریز ہیں۔ اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے زمین و آسمانوں کو 6 دن میں بنایا، سورج کو روشن اور چاند کو رونق عطا فرمائی، وہی زندگی عطا کرنے والا ہے اور پھر وہی تمہیں دوبارہ اپنے حضور زندہ کرے گا۔ اسی بارے میں اللہ رب العالمین انسان کی خصلت و فطرت کا ذکر فرماتا ہے کہ کیسے یہ مصیبت میں مجھے پکارتا ہے اور جیسے ہی مصیبت ٹل جاتی ہے تو ایسے بھول جاتا ہے گویا مصیبت آئی ہی نہ تھی اور اس نے ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ رب کا نہیں بلکہ نبی کا تیار کردہ ہے، تو چلو اگر سچے ہو تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ اللہ کا عذاب سخت ہے اور اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے دنیا کی ساری دولت فدیے میں دے دی جائے۔ یہیں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن لوگوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے، اور یہ اس مال و دولت سے بڑھ کر ہے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ عبرت کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت نوح، حضرت موسیٰ اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات کا ذکر فرمایا کہ کیسے اللہ نے سرکشوں کو ہلاک جبکہ ایمان والوں کو کامیاب فرمایا۔ 11ویں پارے کے آخری رکوع کا آغاز سورہ ہود سے ہوتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین اپنی بندگی کرنے، اسی سے مدد مانگنے، اسی سے معافی مانگنے اور اسی سے فضل مانگنے کا درس دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ وہ اللہ تمام بھیدوں اور رازوں کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔